السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، جیسے اس سے پہلے آپ نے کہا تھا لیونارڈ ویلی نے آثار قدیمہ کے علم کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو ثابت کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان آثار قدیمہ کا علم سیکھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، جیسا آپ نے سوال کیا کہ شریعت کے اندر آثار قدیمہ کا علم حاصل کرنا اس کا کیا حکم ہے، بعض اہل علم نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا اور انہوں نے بعض دلائل اپنے فتوے کی تائید میں پیش کیے۔ مثال کے طور پر میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 ہے، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ تو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم یعنی اللہ رب العزت نے جو وحی نازل کی اس کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب اور ایک آیت جو وہ پیش کرتے ہیں وہ سورہ نمل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَتِلْکَ بُیُوتُہُمْ خَاوِیَاتًا بِمَا ظَلَمُوا، یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کی ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا نشان عبرت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آگے کہا، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعلمون۔ پھر ایک اور بھی آیتیں وہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورہ روم کے اندر کہا، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُہُم مُشْرِکِین۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ اب ان آیتوں سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ آثار قدیمہ کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، وہاں پر جایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اہل علم نے بعض شرائط رکھی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ جو آثار قدیمہ کے جو آثار قدیمہ کی جو جگہ ہے جہاں پر ان چیزوں کی نمائش کی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ آثار قدیمہ اسلامی شخصیات یا اسلامی مکانات اسلام سے متعلق ہے یا یہ غیر مسلم سے متعلق ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے جو ممیز ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا کہ مردوں کو دفنا دو، لیکن وہ جو ایک پروسیس ہے جس کو ممیفیکیشن کہتے ہیں کہ جسم کے بعض اعضاء کو نکال کر پٹیاں باندھ کر رکھا جاتا ہے اور میوزیمز میں وہ رکھے جاتے ہیں، ایسی چیزیں بالکل شریعت کے اندر کیا ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ اور دوسری شرط بھی اس کے ساتھ جو علماء نے لگائی ہے کہ یہ آثار قدیمہ کا جو علم حاصل کیا جائے گا وہ اہل علم کی رہنمائی یا اسلامی مملکت کے تحت اس کا حصول جائز ہے۔ کوئی آدمی اپنے طریقے سے آزادانہ طور پر یہ تحقیقات نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھیے مجھے ابھی بھی یاد ہے، اللہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، آمین۔ 1402 ہجری کی بات ہے جب مجھے 4 پروفیسرز کا نام یاد آ رہا ہے، مدینہ نیوز پیپر کے اندر بڑی تفصیل سے شیخ ابن باز نے اس پر ایک مقالہ بھی لکھا، جو شیخ ابن باز کے مجموعہ مقالات کی 3ری جلد میں یہ پوری بحث موجود ہے، حکم الاسلام فی احیاء الاثار، کہ اسلام کا حکم کیا ہے آثار کی احیاء کرنے میں۔ تو 4 پروفیسرز، ایک تو تھے اس میں عبدالعزیز انصاری، ایک تھے عبداللہ حامد، اور ایک تھے عبدالعزیز رافعی، ایک تھے عبدالقدوس انصاری، ایک تھے عبداللہ حامد، اور ایک پروفیسر جو تھے شیخ صالح جمال۔ تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ جو ارقم کا گھر ہے مکہ کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا ہجرت کے وقت، اور بھی یہ تاریخی مقامات کو جو ہے وہاں پر اس کو یوں سمجھیے آپ نمایاں کیا جائے، ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ طلبہ دیکھے۔ اور انہوں نے یہ وجوہات پیش کیے کہ طلبہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے تکلیف ہوئی تھی ہجرت کرتے وقت، کہ کیسے اس وقت کے حالات تھے۔ تو اس وقت شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی بصیرت آپ دیکھیے، آپ نے ایک مستقل مقالہ لکھا اور کئی ساری باتیں آپ نے اس میں چھیڑی۔ بنیادی طور پر 3 باتیں جو میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی بات تو اس میں یہ بتائی کہ اس میں یہ جو چیز ہے، یہ جو نمایاں کیا جا رہا ہے ان آثار کو، تو ہو سکتا ہے کہ طلباء کا تو فائدہ ہو، لیکن امت کی کثیر تعداد جو ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، تو وہ اس سے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے کہ شرک کی وادیوں میں، شرک کی دلدلوں میں پھنس جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ اگر مثال کے طور پر کہ بھائی یہاں سے اللہ کے رسول کا گزر ہوا تو وہ اس کو تبرک سمجھ لے،
وہاں سے بدعات کا وجود ہو، تو اس وجہ سے شیخ ابن باز نے کہا کہ یہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ پھر دوسری وجہ جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ بیان کی کہ یہ سلف سے ثابت نہیں ہے، اور دلیل کے طور پر آپ دیکھیں جس کو امام ابن کثیر نے سورہ کہف کی تفسیر کے اندر بیان کیا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، علامہ البانی نے فضائل شام کے اندر، کہ جب تستار علاقے کو فتح کیا گیا، ابو العالیہ اس واقعے کا راوی ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو اس وقت سیدنا دانیال علیہ السلام کا جسم انہوں نے دیکھا، اور 13 خبریں رات کی تاریکی میں کھودی گئی، 13 خبریں، اور دانیال علیہ السلام کو دفنا دیا گیا تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ کس قبر میں دانیال علیہ السلام مدفون ہو۔ اب آپ دیکھیں اگر وہ چاہتے اس کی نمائش کر سکتے تھے، لیکن کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ 13 خبریں کھودنا وہ بھی رات کے وقت میں، اس بات کی دلیل ہے کہ آگے چل کر انہی خبروں کی پرستش ہوگی یا پھر انہی خبروں کی، اور وہ آج کل ہو رہا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو دوسری چیز اس سے یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے کہ کہیں لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے تیسرا جو ایک آپ یہ سمجھیے فقیہانہ کلام کیا ہے وہ یہ ہے کہ سد ذرائع۔ اب بخوبی جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر اگر ایک چیز دوسری چیز یعنی گناہ کی طرف راغب یا گناہ کی طرف اس کو لے کر جاتی ہے یا گناہ کی طرف اس کو مائل کرتی ہے، تو اس چیز کو روکنا بھی واجب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غض البصر، آدمی نگاہ کو نیچی رکھتا ہے، کیوں؟ کہ اگر وہ نگاہ کو نیچی نہ رکھے تو وہ زنا میں مبتلا ہونے کے امکانات ہیں، اور زنا سے بچنا واجب ہے، تو اس وجہ سے نگاہ کو نیچی رکھنا بھی کیا بن جاتا ہے؟ واجب بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو آثار ہے، اب آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو شرک شروع ہوا، کیوں شروع ہوا؟ ارادہ تو ان کا نیک تھا، انہی چیزوں کی وجہ سے۔ تو سد ذرائع، ان چیزوں کو روکنا کیا ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا بہتر یہی ہے اور زیادہ نفع اسی میں ہے۔ تو ہم وہی بات کہتے ہیں جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے مقالات میں کی۔ باقی واللہ اعلم بالصواب۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔